ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ ہندوازم میں بھی ایک بہت بڑے طوفان کا ذکر ملتا ہے، جس طرح اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے کہ ایک ایسا طوفان آیا جو ساری زمین پر آیا، اور اس میں ایک کشتی کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس پہ کچھ لوگ سوار ہیں، اس کا ذکر بھی ملتا ہے، اس کشتی کے بنانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوازم میں یہ جو فلڈ ہے، جو ایک طوفان ہے، ایک عظیم طوفان کا ذکر ہے، کیا یہ وہی طوفان ہے جو نوح علیہ السلام والا طوفان تھا، یا یہ کسی اور طوفان کا ذکر ہے؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں یہ چیزیں کس طرح بیان کی گئی ہیں، پھر نوح علیہ السلام کی جو ہم نے سیرت نوح علیہ السلام قصص الانبیاء کے ضمن میں کور کیا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو ہم نے ذکر کیا ہے، تو مختصراً یہاں ہم ان واقعات کو دیکھیں گے، ایک موازنہ کرتے ہیں۔ تو اب ہندوازم میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب ہندوازم میں بہت ساری چیزیں نا اتنی سمپل نہیں ہیں جتنا کہ باقی مذاہب میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، وہ بہت کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں ان کے پاس۔ مثال کے طور پہ ہندوازم میں سنسکرت میں مانو ایک ورڈ ہے جس کا مطلب بیسیکلی ہے ہیومن بینگ، مانو۔ تو اب یہ ایک مانو ورڈ سے نکلا ہے، کیا مجھے تو سنسکرت نہیں پڑھنی آتی، تو ہو سکتا ہے میری پروننسیشن میں کچھ غلطی ہو۔ بہرحال اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہندوازم میں، اس کو کہتے ہیں کلپا، کالپا، اس کو آپ انگریزی میں کہہ رہے ہیں ایون، AEON۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر کلپا میں 14 منونتراز ہوتے ہیں، اور ہر منترا جو ہے وہ ایک نہ ایک مانو کا سردار ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لکھتے ہیں، ان کے پاس جو تفصیلات آتی ہیں کہ جو ہمارا آج کا کرنٹ منونترا ہے، اس کا جو بڑا ہے وہ ویوسوتا منو ہے، جو کہ ان کا ایک وشنو لارڈ ہے، اس کے کئی اوتار ہیں، ان میں سے ایک اوتار ہے ومنا۔ میں نام بڑے عجیب سے ہیں، مجھے پڑھنے بھی نہیں آتے صحیح، تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک یہ بات پہنچانے کی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ وشنو پرانا میں، جسے ویوسواتا بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک سچیا وراتا ایک نام ملتا ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے سردھا دیوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بادشاہ تھا درویدا کا، ابھی فلڈ نہیں آیا تھا، اس کی حکومت تھی، یہ جو آپ ان کو ڈرویڈینس کہتے ہیں، تو دراویدا جو ہے ان کا کوئی بادشاہ تھا۔ تو دراویدا کیا ہے، آپ یوں سمجھ لیں، مینشن از ون آف دا کنگڈمس، ایک بادشاہت تھی ہندوستان میں سدرن پارٹ میں۔ اب آپ سمجھ لیں آج کل جو سمجھ لیں کہ مین لینڈ آف انڈیا، جسے آپ سمجھ لیں مہابھارتا کے زمانے میں، تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہندو تاریخ میں جب دراویدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی تمام سدرن کنگڈمز ہوتی ہیں، چیرا، پانڈیا، چولا، یہ تمام چیزوں کو بھی وہ دراویدا ہی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دراویدا کا بادشاہ تھا فلڈ کے آنے سے پہلے۔ اب فلڈ کے آنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ وشنو کا ایک اوتار ہے مچھلی کی صورت میں، متسیا۔ اس نے اس کو بتایا کہ فلڈ آنے والا ہے، تم کشتی بناؤ۔ تو اس نے کشتی بنائی، اس میں اس کے ساتھ اس کے فیملی کے، اس کے خاندان کے لوگ سارے بیٹھ گئے، اور اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ رشی منی بھی بیٹھ گئے۔ یہ رشی جو ہیں
ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، 7۔ تو اب اس کے فیملی ممبرز کتنے تھے اس کی تو تعداد نہیں ملتی، یا کم سے کم میری دیکھ میں تو نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ 7 رشی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اچھا، جب یہ سوال اس نے مجھ سے پوچھا نا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے ساتھ ایک ہندو ہوا کرتا تھا، تو اس نے بھی ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پرانوں میں لکھا ہے کہ ایک کشتی کا ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ 7 رشیوں کا ذکر ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیل ان کے پاس اس کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ آیا یہ فلڈ کیوں آیا، کیا وجہ تھی اس فلڈ کی، اور یہ 7 رشی جو ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں ان کے پاس ملتی ہیں، لیکن یہی کیوں اس کے ساتھ سوار ہوئے، اور اس کی فیملی کے جو لوگ تھے اس کے ساتھ وہ کون تھے، اس بارے میں کوئی تفصیلات ان کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ قرآن اس پر بڑا واضح ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جس طوفان کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے علاقے کا طوفان ہے، اور طوفان نوح کا جو ذکر ہے وہ تو عراق کے علاقے میں آیا تھا، ہندوستان سے تو دور دور تک اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں، تو پروبیبلی یہ کوئی 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر ہم ان کے اس طوفان کو مان بھی لیں جو ان کے پرانوں میں ہے تو یہ کوئی اور طوفان ہے، وہ کوئی اور طوفان ہے۔ ایک اور ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں یہ بادشاہ کی بات کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کئی سلطنتوں کا، اس کو ایک مچھلی نے بتایا جو کہ کسی بھگوان کا اوتار تھی کہ تم جو ہے کشتی بناؤ اور ایک طوفان آنے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے ضمن میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نہ بادشاہ تھے، اپنی قوم کے ایک عام آدمی تھے، اور ان کی قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ نوح علیہ السلام سے تنگ آ گئے تھے، ان کی تعلیمات سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، تو بس لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا ایسی بات تیار کر رکھی ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اب نوح علیہ السلام کی اس کشتی بنانے کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو سورۃ المومنون میں مل جائیں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے وحی بھیجی کہ نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے، تو ان کی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بھی اعیننا۔ تو کشتی تو اس بادشاہ نے بھی بنائی، نوح علیہ السلام نے بھی بنائی، طوفان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن وہ طوفان آنے کی وجہ نہیں ہے، طوفان آنے کی وجہ ہے کہ جب نافرمانوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی تو تب ان کے اوپر طوفان آیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں کہ وَأَوْحَيْنَا، پھر ہم نے اس کی طرف یہ بھی وحی کی، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب کا وقت آ جائے گا تو اس کی نشانی کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جو ہے وہ ابل پڑے گا، جس میں آپ روٹیاں پکاتے ہیں نا تنور، تو زمین میں جو پانی سب سے پہلے نکلا وہ ایک تنور سے نکلا، تو جب وہ تنور نشانی تھی کہ جب یہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے، تو تم کیا کرو، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو تم اس میں کشتی میں بٹھا لو ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا۔ اب یہاں پر علماء کا شدید اختلاف ہے کہ اس سے مراد تمام جانور ہیں یا نوح علیہ السلام کے علاقے کے جانور ہیں۔ اب جدید تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے، لیکن ایک عرصہ دراز سے لوگ یہی مانتے آئے، اور اس بات کو میں نے ڈسکس بھی کیا قصص الانبیاء میں، کہ نوح علیہ السلام کا طوفان ساری دنیا میں آیا تھا، یہ آپ بچپن سے بھی سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن اس پر خاموش ہے۔ قرآن نہیں کہتا کہ یہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن نہیں کہتا تو یہ بات ہمارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمارے پاس آئی ہے اسرائیلیات سے۔ اسرائیلیات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا، جبکہ ابھی 150 سال پہلے جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ساری دنیا میں کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ سائنس پروف کیا کرتی ہے کہ ساری دنیا میں کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ ہاں، جن علاقوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جہاں نوح علیہ السلام تھے، عراق کے علاقوں میں، ہاں وہاں پر ایک طوفان آیا تھا اور وہ ساری زمین میں آیا تھا۔ سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہوتا ہے کہ اس علاقے میں طوفان آیا تھا، جو سارے علاقے میں آیا تھا۔ تو اب ساتھ ساتھ اگر آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ساری دنیا کے جانور، سوچے کتنے جانور ہوں گے، کتنا کھانا ہوگا، کتنی بڑی کشتی ہوگی، تو لاجیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ پھر وہ کشتی کا رکنا اور جانوروں کا پھر اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جانا، پھر اپنے اپنے مقامات سے نوح علیہ السلام تک آنا، پھر کوئی برفانی جانور ہے، کوئی مختلف صحرائی جانور ہے، کوئی زرخیزی جانور ہے، تو موسٹ پروبیبلی وہ اس علاقے کے جانور تھے جہاں پہ نوح علیہ السلام تھے۔ ان جانوروں کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے، جو زمینی جانور تھے، ان کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھا دیے کہ اب یہ جانوروں کی نسلیں پریزرو ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ کشتی چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث ہی نہیں کی کہ ساری دنیا میں آیا تھا، کون کون سے جانور تھے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک طوفان آیا تھا جو ساری دنیا میں آیا تھا، یہ بحث نہیں ہے۔ طوفان آیا تھا، کیوں آیا تھا یہ بحث ہے۔ نافرمانوں پر عذاب کی صورت میں آیا تھا۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ تنور سے نکلے، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی بنانا سکھائی، اپنی نگرانی میں سکھائی۔ تو اس وجہ سے جو ہے علماء زمین میں یہ لکھتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے قرآن کہتا ہے وہ اہلک، اپنے اہل کو بھی اس میں بٹھا لے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ نوح علیہ السلام کے اہل میں صرف وہی شامل ہے جو ایمان لایا، جو ایمان نہیں لایا وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اس میں فرماتے ہیں إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو نہیں بٹھانا۔ تمہارے اہل میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو بٹھانا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، تو ان کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا، ان میں سے اور کچھ نہ کہنا، تم مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں یقیناً وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ اچھا، پھر مزید قرآن فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، تو کہنا شکر اس اللہ کا جس نے نجات دی ہمیں ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ اب اس کے اندر بڑی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو، ان کی اہل کو، اور جس کو سوار کیا جو ایمان والے تھے اس زمانے کے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ اور جانوروں کے بارے میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے کا ذکر ہے، اس کی مزید تفصیلات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں فرمائی۔ تو سورۃ المومنین کی آیا نمبر 27، تو اس میں آپ بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بعضی چیزیں مشترکہ ہیں، بعضی چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم یقیناً ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیا نمبر 58 ہے،
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، یہ ہے وہ لوگ جن پر ہم نے انعام فرمایا، ان پر ہم نے انعام فرمایا انبیاء کی اولاد میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اچھا، پھر ان کی جو سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، اب اس ضمن میں تعداد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کی، کتنے لوگ سوار تھے، اہل میں کتنے لوگ تھے۔ ہاں، اسرائیلیات میں یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور پھر ہر ایک کی بیوی بھی تھی، تو یہ کل ملا کے 6 ہو گئے۔ نوح علیہ السلام 7 ہو گئے، اور پھر ان کے ہاں نوح علیہ السلام کی بیٹی کا بھی ذکر ہے تو وہ 8 ہو گئے۔ تو بہرحال اختلاف ہے رائے میں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ سوار ہو گئے۔ نہ کسی رشی کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے، نہ کسی سادھو کا ذکر ہے۔ بہرحال کشتی چلی، اور جب وہ اپنے مقام پر رک گئی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا، جس کو جس مقام پر پہنچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ کچھ سملیرٹیز اور ڈفرینسز تھے ان واقعات کے درمیان جو نوح علیہ السلام سے متعلق اور جو ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اور کچھ اسرائیلیات جو ہمارے پاس آتی ہیں، ان میں ایک موازنہ ہے۔ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں بالکل بال کی کھال نکالے۔ مقصد قرآن کا ہدایت ہے، اور اسے ہدایت ہی کی کتاب کہا گیا ہے۔